بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ روزی میں برکت کے لیے ہے۔ درود شریف کے ذریعے سے اپنے رزق میں برکت حاصل کریں۔ درود شریف کے بہت فضائل ہے، کچھ فضائل ہم بتا چکے ہیں ویڈیوز میں، اور کچھ یہاں بھی بتائیں گے۔ یہ فضائل درود شریف کی اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف درود شریف اور ان اعمال کے ذریعے سے ہمارے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں یہ بنیں گے، بلکہ ان اعمال کے ذریعے سے ہمارے آخرت بھی بنیں گے۔ ہمارے آخرت میں بھی اللہ جل شانہ تمام کے تمام مسائل، قبر، حشر اور اس طرح جتنے بھی پریشانی ہے، جہنم سے نجات، جنت میں داخل کرنا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم کچھ اہمیت بھی بتاتے ہیں کہ اس وظیفے کی، اس عمل کی اہمیت کیا ہے۔ بندے کو اہمیت سامنے ہو تو وہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح تو درود شریف کچھ اہمیت بھی ہم بتائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے ذکر و دعا کے لیے جتنا وقت مقرر کر رکھا ہے، اس میں کتنا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ فرمائے کہ جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا چوتھائی وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ آدھا وقت مقرر کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3 کر دوں؟ تو فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے کہا پھر تو میں سارا وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمہارا ہر فکر کی کفالت کی جائے گی اور تمہارا ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی ہر فکر کی کفایت اللہ جل شانہ کافی ہو جائیں گا، اللہ جل شانہ تمہارا کفیل بن جائے گا۔ اس طرح ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ بہت ہی خوش ہیں اور خوشی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ فرمائے جی ہاں، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، آپ کی امت میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، اور اس کے 10 برائیاں مٹا دی جائے گی، اور اس کے 10 درجات بلند کر دی جائیں گی، اور جواب میں اس پر اتنی ہی رحمت نازل کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا اس سے زیادہ خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غلام آزاد کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں تلوار چلانے سے افضل ہے۔ تو درود شریف کے کتنے فضائل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے ہو، اس وقت تک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکتی رہتی ہے، بالکل اوپر نہیں جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خاص قسم کا نور ہوگا، جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کون سا عمل کیا کرتا تھا؟ تو جواب ملے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ دیکھو بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس طرح اس سے ہمارا دنیا بھی بنے گا اور آخرت بھی بنے گا۔ تو یہاں ایک خاص درود شریف ہے جو ہم پڑھیں گے تو ہمارے روزی میں برکت ہوگی،
اور اس کے وجہ سے اللہ جل شان جتنے بھی روزی کی، رزق کی، مال کی، دولت کی تنگی ہے، وہ تمام کے تمام اللہ جل شان اس درود شریف کے برکت سے اللہ جل شانہ دور کریں گے، اور اس کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام مالی پریشانی، اور اس طرح کوئی بھی انسان کو گھریلو پریشانی ہے وہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ یہ درود شریف دوستو یہ ہے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایک درود شریف روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی وقت۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ 100 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھیں، صبح پڑھے، شام پڑھے، دوپہر پڑھے، جو بھی وقت مقرر کیا ہو تو بس اسی وقت پڑھیں۔ روزانہ اسی وقت پڑھے یا روزانہ وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن روزانہ ایک وقت مقرر کر کے پڑھ کے ایک جگہ مقرر کیا ہو یا وقت مقرر کیا ہو تو اس کے بہت برکات ہیں انشاءاللہ اس درود شریف کی وجہ سے۔ کچھ دن یہ وظیفہ کرے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 7 دن یہ مسلسل وظیفہ کرے، بعض فرماتے ہیں کہ 40 دن مسلسل یہ وظیفہ کرے، بعض فرماتے ہیں کہ 3 دن کریں۔ تو جب تک مسئلہ حل نہ ہو، جس مسئلے کے لیے جس مالی پریشانی اور جس طرح روزی کی پریشانی، اور وہ جب تک حل نہ ہوا ہو تو اس وقت یہ وظیفہ کرتا رہے کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شان تمام کے تمام مالی پریشانی، رزق کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ والسلام۔